اطلاعات و تعلقات عامہ کے وزیر پونگلیٹی سرینیواس ریڈی نے بتایا کہ کابینہ کے اجلاس میں ٹی ٹی ڈی بورڈ کی طرح یادگیری گٹا لکشمی نرسمہا سوامی مندر بورڈ قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی کی قیادت میں کابینہ اجلاس منعقد ہوا جس میں کئی اہم فیصلے کیے گئے۔ یہ اجلاس تقریباً 7 گھنٹوں تک جاری رہا۔ وزیر پی سرینیواس ریڈی نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کابینہ اجلاس کی تفصیلات بتائی۔ انہوں نے بتایا کہ اجلاس میں ٹی ٹی ڈی بورڈ کی طرح یادگیری گٹا لکشمی نرسمہا سوامی مندر بورڈ قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے کاروان ایم ایل اے کوثر محی الدین نے حکیم پیٹ علاقے میں دعوت افطار کا اہتمام کیا۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے کاروان ایم ایل اے کوثر محی الدین نے دعوت افطار کا اہتمام کیا۔ حکیم پیٹ علاقے میں مجلس کے دفتر میں منعقد دعوت افطار میں پارٹی کے کارپوریٹرز، ابتدائی صدور معتمدین اور سرگرم کارکنان کے علاوہ محبان مجلس کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ریاست اتراکھنڈ کے دہرادون میں مسوری دہرادون ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے کئی مساجد اور مدارس کو بند کر دینے کے خلاف مسلم تنظیموں کے اراکین نے احتجاج درج کروایا ہے۔ تفصیلات کے مطابق مسوری دہرادون ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے بنا پیشگی اطلاع دیے کئی مساجد اور مدارس کو بند کر دیا، جس کے خلاف مسلم تنظیموں کے اراکین ضلع مجسٹریٹ کے دفتر کے باہر جمع ہوئے اور انتظامیہ کی اس کارروائی کو بلا جواز قرار دیتے ہوئے ناراضگی ظاہر کی، شدید احتجاج کیا۔ کشیدگی بڑھنے پر پولیس نے مداخلت کرتے ہوئے کئی مظاہرین کو حراست میں لیا ہے۔ مسلم رہنماؤں نے اس اقدام پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ رمضان کے مقدس مہینے کے دوران جان بوجھ کر اس طرح کی کارروائی کی گئی ہے۔ انہوں نے اس اقدام کو امتیازی سلوک بتایا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ نہ تو کوئی نوٹس دیا گیا اور نہ ہی کوئی وضاحت کی گئی کہ مدارس اور مساجد کو کس قانون کے تحت بند کیا گیا ہے۔ مظاہرین نے خبردار کیا ہے کہ اگر انتظامیہ نے اپنے فیصلے پر نظر ثانی نہ کی تو ان کا احتجاج مزید شدت اختیار کر جائے گا۔ دوسری جانب حکام نے قانونی خلاف ورزیوں کا حوالہ دیتے ہوئے اپنے اقدامات کا دفاع کیا ہے۔ ایس پی پرمود کمار نے کہا کہ مظاہرین نے ضلع مجسٹریٹ کے دفتر کے احاطے سے نکلنے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے پولیس نے مداخلت کی اور احتیاطی اقدام کے طور پر احتجاج کرنے والوں کو حراست میں لیا گیا اور بعد میں چھوڑ دیا گیا۔ مساجد اور مدارس کو بند کر دینے کے خلاف مسلم طبقے میں شدید ناراضگی پائی جا رہی ہے۔ انتظامیہ نے یقین دہانی کروائی ہے کہ معاملے کو حل کرنے کے لیے بات چیت کی جائے گی۔ میرا نام عبدالستار ہے، میں جمعیت علماء ہند کا ضلع کوषाध्यक्ष ہوں۔ آج ہم یہاں 2 مدعوں کو لے کر آئے ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ ڈکرانی میں ایک مسجد سیز کی ہے، جو ہماری پرانی مسجد تھی، اسے ہم دوبارہ شہید کر کے دوبارہ بنا رہے تھے، اپنی زمین میں بنا رہے تھے، وہ MDTA دوبارہ سیز کی گئی ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ ہمارے جنپد میں بنا کسی اگریم آدیش کے، بنا کسی نوٹس کے 10 مدرسوں کو سیز کیا گیا ہے۔ اس کے خلاف ہم یہاں احتجاج کرنے آئے ہیں، پرشاسن سے اپنی مانگ کرنے آئے ہیں کہ آپ نے مدرسے سیز کیوں کیے ہیں، کیونکہ جنوری مہینے میں دہرادون DM کے نردیش پہ ایک کمیٹی بنی تھی، جس میں کھنڈ شکشا ادھیکاری، تحصیلدار اور SDM اور ایک الپسنکھیک کلیان ادھیکاری اس میں نومینیٹ کیے گئے تھے، اور وہ ہر مدرسے میں جا کر جانچ کر کے آئے تھے کہ کون سے مدرسے میں کیا کمیاں ہیں۔ جب وہ ٹیم گئی، سب مدرسے والوں نے سہیوگ کیا جانچ میں، جو ان کے یہاں کمیاں تھیں وہ انہیں بتا دی، بھائی ہمارے یہاں تو یہ چیز ہے، ہمارے پاس مانیتا ہے، ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس سوسائٹی ہے، ہمارے پاس یہ ہے، ہم ٹیوشن پڑھاتے ہیں، جو بھی پڑھاتے ہیں، جو کرتے ہیں، وہ سب کچھ بتا دیا۔ ہم لوگ سنتوش ہو گئے کہ بھائی جانچ تو ہو گئی ہماری، پرشاسن نے ہمیں کوئی نوٹس تو دیا نہیں، نہ اس کا کوئی جواب دیا اب تک ہمیں۔ لیکن ابھی اچانک یہ ہوا کہ شنیوار کو سہس پور، وکاس نگر اور ہمارے یہ پاس میں بالکل سنگل منڈی ہے، ریلوے اسٹیشن کے پاس 2 جگہ ٹیم جاتی ہے اور بنا کسی اگریم آدیش کے وہاں مدرسے کو سیز کر دیتی ہے۔ تو ہمارے کچھ ساتھیوں کی بات پرشاسن سے ہوئی، پرشاسن نے کہا ٹھیک ہے، ہم اس کارروائی کو روک دیتے ہیں، اور رمضان کوئی کارروائی نہیں کی۔ تو 47 جو رجسٹر مدرسے ان کو سیل کیا جا رہا ہے، جو رجسٹر نہیں ان کو کیا جا رہا ہے۔ حیدرآباد کے پرانے شہر کے بہادر پورہ علاقے میں ایک اسکریپ کے گودام میں مہم آتشزدگی کا واقعہ پیش آیا۔ کافی دور تک شعلے اٹھتے نظر آئے۔ آگ تیزی سے پھیلنے پر مقامی افراد خوفزدہ ہو گئے۔
موصولہ اطلاعات کے مطابق بہادرپورہ کے علاقے میں کشن باغ روڈ پر ایک اسکریپ کے گودام میں آگ بھڑک اٹھی اور آگ نے قریب میں موجود درختوں کو بھی اپنی زد میں لے لیا، جس کے ساتھ ہی مقامی لوگوں میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ آگ اس قدر مہیب تھی کہ شعلے کافی دور سے ہی دکھائی دے رہے تھے۔ علاقے میں دھوئیں کے بادل چھا گئے۔ یہ گودام آبادی کے درمیان واقع ہے۔ گودام کے قریب اسپتال ہے، پیٹرول پمپ ہے اور مکانات بھی ہیں۔ جیسے ہی آگ لگی، موجودہ لوگ خوف زدہ ہو گئے۔ آتش زدگی کی اطلاع ملنے پر بہادرپورہ کے MLA محمد مبین اور کارپوریٹرز بھی موقع پر پہنچ گئے۔ فائر بریگیڈ کے عملے کو طلب کر کے کافی مشقت کے بعد آگ پر قابو پا لیا گیا۔ فائر بریگیڈ کے عملے نے برقی سربراہی منقطع کر دی تھی اور اس کے بعد آگ بجھانے کا کام کیا۔ آگ لگنے کی وجوہات کا پتہ نہیں چل سکا ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ کے حکم پر حیدرآباد میں سنتوش ڈھابا کے نام سے چلائے جانے والے متعدد ہوٹلوں اور ریسٹورانٹس کے سائن بورڈز ہٹا دیے گئے۔ تفصیلات کے مطابق سنتوش ڈھابا کے مالک سنیل نے ہائی کورٹ سے رجوع ہوتے ہوئے ایک عرضی دائر کی تھی، جس میں انہوں نے شہر میں کئی ہوٹلوں اور ریسٹورانٹس کی جانب سے سنتوش ڈھابا کے نام کا استعمال کرنے پر تشویش ظاہر کی تھی۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے اس معاملے کی سماعت کی اور عہدیداروں کو ہدایت جاری کی کہ وہ غیر مجاز دکانات سے سائن بورڈز ہٹا دیں۔ ہائی کورٹ کے جاری کردہ احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے حکام نے شہر حیدرآباد میں سنتوش ڈھابا کے نام سے چلنے والے متعدد ہوٹلوں اور ریسٹورانٹس کے سائن بورڈز ہٹا دیے۔ آپ کو بتا دیں کہ فی الحال حیدرآباد میں 200 سے زائد ہوٹلز سنتوش ڈھابا کے نام سے چل رہے ہیں۔ ہائی کورٹ کی ہدایت پر عہدیداروں نے کریک ڈاؤن شروع کیا ہے۔ غیر مجاز دکانات سے سائن بورڈز ہٹا دیے گئے ہیں۔ فی الحال عدالت میں کیس جاری رہنے کی وجہ سے اس سلسلے میں مزید قانونی کارروائی متوقع ہے۔ محبوب آباد میں کسانوں نے کالی مرچ کی مناسب قیمت ادا نہ کرنے پر زرعی منڈی کے روبرو دھرنا منظم کیا۔ کالی مرچ کے کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ انہیں مناسب قیمت فراہم نہیں کی جا رہی ہے۔ کم قیمت پر کالی مرچی خرید کر انہیں پریشان کیا جا رہا ہے اور بروقت مرچ کی خریداری نہ کرنے کی وجہ سے وہ سخت مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ کسانوں نے ان کا استحصال کیے جانے کی شکایت کی اور محبوب آباد کی زرعی منڈی کے روبرو دھرنا منظم کیا۔ کسانوں کے احتجاج کے نتیجے میں قومی شاہراہ پر شدید ٹریفک جام ہوا۔ کئی گاڑیاں کافی دیر تک ٹریفک میں ہی پھنسی رہی۔ کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے فلور لیڈر و رکن اسمبلی چندران گٹا اکبر الدین اویسی نے بابا نگر علاقے میں منعقد دعوت افطار میں شرکت کی۔ حلقہ اسمبلی چندران گٹا کے علاقے بابا نگر میں مدینہ ہوٹل کے قریب ایک عظیم الشان دعوت افطار کا انعقاد عمل میں آیا۔ کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے فلور لیڈر و رکن اسمبلی چندران گٹا اکبر الدین اویسی نے دعوت افطار میں شرکت کی۔ اس موقع پر مختلف ڈویژنز کے کارپوریٹرز، مجلس کے ابتدائی صدور معتمدین اور سرگرم کارکنان بھی موجود رہے۔ حیدرآباد کے علاقے ٹولی چوکی میں ایک کار سروس سینٹر میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ لوگ خوفزدہ ہو کر گھروں سے نکل پڑے۔ ذرائع نے بتایا کہ ٹولی چوکی علاقے میں گنبدان قطب شاہی روڈ پر واقع فورڈ کار سروس سینٹر میں آگ لگ گئی۔ آگ لگنے کی اطلاع ملتے ہی لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ اچانک آتش زدگی کے اس واقعے کے بعد افراتفری کا ماحول پیدا ہو گیا۔ لوگ خوف کے عالم میں اپنے گھروں سے باہر نکل پڑے۔ دریں اثنا آتش فروغ عملے کو اطلاع دی گئی۔ فائر بریگیڈ کے عملے نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا۔ کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے کارپوریٹر ہارون فرحان نے عہدیداروں کے ساتھ تال میل کیا اور انتہائی تیزی سے آگ پر قابو پانے کے اقدامات کیے گئے۔ اس واقعے میں چند کاروں کو نقصان پہنچا ہے۔ پولیس اس سلسلے میں تحقیقات کر رہی ہے۔ راجرنا سلسلہ ضلع کے گمبھیراؤ پیٹ منڈل میں کسانوں نے آبپاشی کا پانی چھوڑنے کا مطالبہ کرتے ہوئے سڑک پر احتجاج درج کروایا۔ ذرائع نے بتایا کہ آبپاشی کے لیے پانی مہیا نہ کروانے کی وجہ سے راجرنا سلسلہ ضلع کے گمبھیراؤ پیٹ منڈل کے کسان شدید پریشان ہیں اور ان کی فصلیں سوکھ رہی ہیں۔ جمعہ کو پریشان کسان سڑکوں پر اتر آئے۔ انہوں نے آبپاشی کا پانی مہیا کروانے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج درج کروایا۔ احتجاج کرنے والے کسانوں کا کہنا تھا کہ سلسلہ کی ضلع کلکٹر سندیپ کمار جھا سے 12 درخواست کی گئی ہے، لیکن وہ ان کے
مسئلے کو حل نہیں کر رہے ہیں۔ کسانوں نے مطالبہ کیا ہے کہ کلکٹر اس واقعے کا نوٹ لے اور فوراً کارروائی کریں، انہیں آبپاشی کے لیے پانی مہیا کروائیں۔ کوکٹ پلی علاقے میں شراب کے نشے میں گاڑی چلانے والی خواتین نے ایک موٹر سائیکل کو ٹکر دے دی، سڑک پر خوب ہنگامہ بھی کیا۔ ذرائع نے بتایا کہ خواتین پر مشتمل ایک گروہ نے کوکٹ پلی علاقے میں حالت نشہ میں کار چلائی اور خوب ہنگامہ برپا کیا۔ انہوں نے KPHP میٹرو اسٹیشن کے قریب ایک موٹر سائیکل کو ٹکر دے دی، موٹر سائیکل سوار کے ساتھ جھگڑا کیا اور اسے دھمکیاں بھی دی گئی۔ موٹر سائیکل سوار نے ٹریفک پولیس سے رابطہ کیا۔ شکایت موصول ہونے پر پولیس نے بریتھ اینالائزر کا استعمال کرتے ہوئے جب ان کی جانچ کی تو پولیس نے پایا کہ وہ حالت نشہ میں تھی۔ کار میں سوار افراد نے بھی شراب پینے کا اعتراف کیا۔ گاڑی کے اندر سے بھی شراب کی بوتلیں برآمد ہوئی ہیں۔ پولیس نے ایک مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کیا ہے۔ ناگر کرنول کی SLBC سرنگ میں پھنسے لوگوں کو نکالنے کے لیے امدادی کارروائیاں جاری، لاپتہ افراد کو تلاش کرنے کے لیے کتوں سے استفادہ حاصل کیا جا رہا ہے۔ ناگر کرنول کی SLBC سرنگ میں پھنسے لوگوں کو بچانے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ ریسکیو آپریشن میں کیرلا پولیس کے نعشوں کی بو معلوم کرنے والے کتوں کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ 22 فروری کو سرنگ کے چھت کا ایک حصہ منہدم ہو جانے کے نتیجے میں 8 افراد پھنسے ہوئے ہیں۔ نعشوں کی بو معلوم کرنے والے 2 کتوں سے استفادہ حاصل کیا جا رہا ہے۔ انہیں انسانوں کو تلاش کرنے کے لیے خصوصی تربیت دی گئی ہے۔ ان کا استعمال کرنے والے عہدیداران کتوں کے ساتھ فوجی ہیلی کاپٹر کے ذریعے ناگر کرنول پہنچ گئے ہیں۔ کتوں کے اسکواڈ کے عہدیداروں نے کلکٹر کے ساتھ ایک اجلاس بھی منعقد کرتے ہوئے صورتحال کا جائزہ لیا ہے۔ ان کتوں کو سرنگ میں بھیج کر لاپتہ لوگوں کا پتہ لگایا جائے گا۔ ریاست تمل ناڈو کے کرشنا گری میں پولیس نے ایک 14 سالہ لڑکی کی جبراً کم عمر میں شادی کروانے پر والدین سمیت 5 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ ایک 14 سالہ لڑکی کو اغوا کرنے والی ٹولی کا ویڈیو وائرل ہونے کے بعد کرشنا گری پولیس نے کارروائی کی اور متاثرہ لڑکی کو بچانے کے بعد چائلڈ میرج اور پاکسو ایکٹ کے تحت والدین سمیت 5 افراد کو گرفتار کر لیا۔ بتایا جاتا ہے کہ لڑکی کے والدین اسے یہ کہہ کر اپنے ساتھ لے گئے تھے کہ وہ ایک تقریب میں جا رہے ہیں، لیکن اسے مندر لے جایا گیا اور اس کی شادی 19 سالہ ایم آدیش سے کر دی گئی۔ لیکن لڑکی اپنے گھر سے فرار ہو گئی اور اپنی دادی کے گھر پہنچی، لیکن وہاں سے بھی اسے زبردستی اغوا کر لیا گیا۔ کرشنا گری کے SP تنگودرائی نے کہا ہے کہ BNS کی دفعہ 78 کے ساتھ ساتھ پاکسو ایکٹ اور چائلڈ میرج ایکٹ کے تحت معاملات درج کیے گئے ہیں۔ والدین سمیت 5 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ لڑکی کو طبی معائنے کے لیے اسپتال بھیجا گیا ہے۔ BRS کے سربراہ KCR نے پارٹی قائدین سے ملاقات کرتے ہوئے پارٹی کے یوم تاسیس پر منعقد کیے جانے والے جلسے عام کی تیاریوں و دیگر امور پر بات چیت کی۔ سابق چیف منسٹر KCR نے جمعہ کے روز سدی پیٹ ضلع کے مارکوٹ منڈل کے ایراولی کے ایک فارم ہاؤس میں BRS قائدین سے ملاقات کی۔ KTR، ہریش راؤ، کویتا پدما راؤ، نرنجن ریڈی، تلاسانی سرینیواس یادو، جگدیشور ریڈی اور گواڑا اجے کمار اجلاس میں موجود رہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس موقع پر تازہ ترین سیاسی پیش رفت اور MLC امیدوار کے انتخاب پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ KCR نے اسمبلی اجلاس میں اپنائی جانے والی حکمت عملی سے متعلق اراکین اسمبلی کو ضروری ہدایتیں جاری کی اور ان کی رہنمائی بھی کی گئی۔ KCR نے 27 اپریل کو BRS کی یوم تاسیس پر ایک بہت بڑا جلسہ عام منعقد کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ 10 اپریل کو حیدرآباد میں BRS کے نمائندوں کا ایک اجلاس منعقد کیا جائے گا۔ سوریہ پیٹ ضلع میں کسانوں اور CPM کے رہنماؤں نے SRSP نہروں کے ذریعے آبپاشی کا پانی مہیا کروانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کسانوں اور CPM کے رہنماؤں نے سوریہ پیٹ ضلع کے نندیالہ واری گوڑم، آتماپور، سوریہ پیٹ دانتا پلی روڈ پر احتجاجی مظاہرہ کیا اور SRSP نہروں کے ذریعے آبپاشی کے لیے پانی مہیا کروانے کی مانگ کی۔ احتجاج کے نتیجے میں کئی کلومیٹر تک ٹریفک جام دیکھا گیا۔ کاشتکاروں نے تشویش ظاہر کی ہے کہ سینکڑوں ایکڑ اراضی آبپاشی کا پانی نہ ملنے سے سوکھ رہی ہے اور حکومت ان کے مسائل پر کوئی توجہ نہیں دے رہی ہے۔
CPM کے قائدین نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ کسانوں کی فصلوں کو سوکھنے سے بچائے اور آبپاشی کا پانی فراہم کرے۔ SLBC سرنگ میں پھنسے 8 لوگوں کو ڈھونڈنے کے لیے اب روبوٹ کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ NV روبوٹکس کے ماہرین کی ایک ٹیم جمعہ کو سرنگ میں داخل ہوئی۔ حکام نے SLBC سرنگ میں پھنسے 8 کارکنوں کو تلاش کرنے کے لیے روبوٹس کی مدد لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ NV روبوٹکس کے ماہرین کی ایک 4 رکنی ٹیم جمعہ کو SLBC ٹنل میں داخل ہوئی تاکہ ٹنل کے خطرناک شیئر زون میں روبوٹ کے استعمال کی فیزیبلٹی کا جائزہ لیا جا سکے۔ IIT مدراس کے ایک پروفیسر بھی روبوٹک ماہرین کے ساتھ SLBC سرنگ میں داخل ہوئے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ چیف منسٹر ریونت ریڈی کے سرنگ کے دورے کے موقع پر یہ اعلان کیا گیا تھا کہ ضرورت پڑنے پر روبوٹس کا بھی استعمال کیا جائے گا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے ایک ویڈیو جاری کرتے ہوئے تمام دینی، ملی اور سماجی تنظیموں کے ذمہ داران سمیت عامة المسلمین سے وفد ترمیمی بل پر 13 مارچ کو جنتر منتر پر منعقد دھرنے میں حصہ لینے اور اپنا احتجاج درج کروانے کی خواہش کی ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ متعدد مسلم تنظیموں اور عامة المسلمین کی جانب سے وفد ترمیمی بل کی بھرپور مخالفت کرنے اور اسے فوری طور پر واپس لینے کے مطالبے کے باوجود حکومت اس بل کو پارلیمنٹ میں پیش کرنے جا رہی ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے پارلیمنٹ کے سامنے جنتر منتر پر 13 مارچ کو دھرنا منظم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ دھرنے میں بورڈ کی پوری قیادت تمام دینی و ملی جماعتوں اور سماجی تنظیموں کی مرکزی قیادت شرکت کرے گی۔ صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے حزب اختلاف کی تمام سیاسی پارٹیوں اور سول سوسائٹی موومنٹ، دینی، ملی، سماجی تنظیموں کے نمائندوں اور عامة المسلمین سے پرزور اپیل کی ہے کہ وہ اس دھرنے میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کریں اور اس ظلم و زیادتی کے خلاف آواز اٹھائیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ارکان عاملہ اور حیدرآباد کی مختلف تنظیموں کے ذمہ داران نے وفد ترمیمی بل کے خلاف 8 مارچ کو وجے واڑہ میں منعقد احتجاجی دھرنے میں شریک ہونے کی ترغیب دی ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے 13 مارچ کو دہلی کے جنتر منتر پر وفد ترمیمی بل کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس مرکزی مظاہرے سے قبل ریاست آندھرا پردیش کے وجے واڑہ اور پٹنہ کے بہار میں بھی احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے۔ 8 مارچ بروز ہفتہ آندھرا پردیش کے وجے واڑہ میں النکار ہوٹل کے روبرو واقع دھرنا چوک پر احتجاجی دھرنا منظم کیا جا رہا ہے۔ وجے واڑہ کے اس احتجاجی مظاہرے کو پر اثر اور کامیاب بنانے کے لیے میڈیا پلس آڈیٹوریم واقع حیدرآباد میں ایک پریس کانفرنس کا انعقاد عمل میں آیا۔ پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے عوام میں شعور بیدار کیا گیا۔ دریں اثنا پریس کانفرنس سے خطاب کرنے والے ذمہ داران نے 8 مارچ کو وجے واڑہ میں منعقد احتجاجی دھرنے میں کثیر تعداد میں شرکت کرنے کی بھی ترغیب دی ہے۔ تلنگانہ میں IPS افسران کا پھر تبادلہ کر دیا گیا۔ ریاستی حکومت نے 21 IPS افسران کے تبادلے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ تلنگانہ حکومت نے ایک اہم فیصلہ لیتے ہوئے ریاست بھر میں 21 IPS افسران کا تبادلہ کر دیا۔ حکومت کی چیف سیکرٹری سانتی کماری نے جمعے کی سپہر اس سلسلے میں احکامات جاری کیے۔ سمجھا جاتا ہے کہ کارکردگی کی بنیاد پر تبادلے کیے گئے ہیں۔ ایک ایڈیشنل DG، 2 IGPs اور 2 DIGs کا تبادلہ کیا گیا ہے۔ انل کمار کو ایڈیشنل DG اور انل کمار کو SPF کے ڈائریکٹر کے طور پر اضافی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ M سرینیواسلو کو CID IG، امبر کشور جھا کو راماگنڈم CP، سنپریت سنگھ کو ورنگل CP، سندھو شرما کو انٹیلیجنس SP، چیتنا کو ویمن سیکورٹی ڈپارٹمنٹ کا SP، روپیش کو نارکوٹکس بیورو کے SP، راجیش چندرا کو کاماریڈی SP، سائی چیتنیا کو نظام آباد CP، پرتیوش پنکج کو سنگاریڈی SP، جبکہ غوث عالم کو کریم نگر کا SP مقرر کیا گیا ہے۔ اکھل مہاجن کو عادل آباد SP، اکشن یادو کو یدادری بھونگیری DCP، مہیش بابا صاحب کو راجنا سلسلہ SP، A بھاسکر کو منشیال DCP، نرسیما کو سوریا پیٹ SP، شلپا ولی کو حیدرآباد سینٹرل زون DCP، سائی شیکھر کو SIB انٹیلیجنس SP، کروناکر کو پیداپلی DCP اور
रविंदर को CID SP तैनात किया गया है। Germantown Super Speciality Hospital National Award winner Dr. Mir Jawad Zar Khan, German trained senior orthopedic surgeon and director, Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri, senior cardiologist और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।